جی میرا بہت تعلق ہے علماء اہل سنت کے ساتھ. ابھی پچھلے 1 سال میں تھوڑا سا جو چین ملا نا، جو یہ معاملات تھوڑے سے تبدیل ہوئے سیاسی اعتبار سے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان 3.5 سالوں میں ملک میں کیا کیا فائدے ہوئے ہیں. اور میں زیادہ بول نہیں پاؤں گا اس لیے کہ ممبر کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ گزشتہ 3.5 سالوں میں جو فائدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ علی والوں کو چین کا سانس بھی ملا ہے. علی والوں سے میری مراد سنی شیعہ علی والے. لہذا میں شاید کسی کے لیے نئی بات ہو، گزشتہ 2 سالوں میں علماء اہل سنت نے جو اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی ہیں وہ اس سے 4 سال پہلے ممکن نہیں تھا یا مشکل تھا. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی گئی ہے خلافت باطنیہ، اور لکھنے والے اہل سنت عالم دین ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، جناب ظہور احمد فیضی. انہوں نے خلافت باطنیہ کتاب میں ثابت کیا ہے کہ علی خلافت ظاہریہ میں چوتھے تھے مگر تینوں دوروں میں خلافت باطنیہ میں پہلے تھے. گزشتہ 2-3 سالوں میں جتنی اہل سنت نے سبیلیں لگائی ہیں، جتنی نیازیں کی ہیں، اس سے پچھلے سالوں میں گھٹن کا ماحول تھا. یہ گھٹن کا ماحول پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے جب خان صاحب سے بات کی کہ پشاور میں ہمارے اوپر 36 FIR ہیں جلوس نکالنے پر، 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تھا جلوس اور آپ کی پولیس نے FIR کر دی، تو بہت عمدہ جواب تھا، وہی تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ ہمارے وہاں کی پولیس نے ایسا کیوں کیا. ہم تو پاکستان کے اداروں کو پیشہ ورانہ انداز سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور میں نے ان سے کہا، جب تشریف فرما ہوئے تھے کراچی ہمارے گھر، تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں شیعوں کے مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پاکستان کو قانون اور قاعدے کے مطابق ڈھال دیجئے تاکہ پاکستان میں نہ سنیوں کے مسئلے باقی رہے نہ شیعوں کے مسئلے. ایک صاحب میرا کام ہے نا، ہم سب لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ہم سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا ممکن ہے آرمی چیف شیعہ لگ جائے؟ ایک صاحب کہنے لگے صدر ممکن ہے؟ جب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو صدر بنایا جا رہا تھا تو علوی کیوں لکھتے ہیں، کہیں شیعہ تو نہیں ہے؟ جی تو میں نے اس وقت میں بھی بیان دیا تھا، میں نے کہا کہ شیعہ پاکستان بنا سکتا ہے، چلا نہیں سکتا. کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کو ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. یہاں بہت باتیں کسی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ پاکستان بنایا کس نے؟ آگے سے جواب ہے محمد علی و فاطمہ نے. برابر کا حق ہے، ہم سب پاکستان کے شہری ہیں، اور میں تو مولا علی کے دروازے پر آیا بیٹھا ہوں نا. علی مولا تو یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کو بھی جینے کا راستہ دیتے ہیں. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. 2005 میں سیکرٹری جنرل تھے کوفی عنان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تھے 2005 میں، یعنی 2005 میں بھی تھے. انہوں نے عالمی سطح پہ مقالے لکھوائے کہ کامیاب حکومت کیسے چلے، کیسے بنے، مقالے لکھے جائیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں مقالے جمع ہوئے، اور آخری خطاب میں جب کوفی عنان نے ان مقالوں کا خلاصہ کیا تو اس نے مولا علی کا خط اٹھا کے دکھایا اور کہا مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے رہنما علی، ان کا لکھا ہوا نظام جو علی نے بتایا کہ حکومت کیسے چلے، سارے خطوط میں سب سے اعلیٰ ترین خط یہی ہے. میرے پاس لندن کا بھی اور نیو یارک ٹائم بھی اور مختلف اخباروں کی کٹنگز موجود ہے اس وقت کی. اس وقت کی کٹنگز موجود ہے. اس میں مولا نے جو خط لکھا حضرت مالک اشتر کو گورنر مصر بناتے ہوئے، مصر کا گورنر بناتے ہوئے مولا علی نے جب خط لکھا تو آپ نے معاشرے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ معاشرے میں 9 طرح کے لوگ رہتے ہیں. مالک تمہیں ہر ایک کا مزاج سمجھنا ہوگا. ان میں سے ایک زراعت پیشہ لوگوں کو بھی بیان کیا مولا نے. زراعت پیشہ لوگوں کے لیے بارے میں مولا نے فرمایا کہ ایک طبقہ معاشرے میں زراعت پیشہ، زمیندار جو کاشت کرتے ہیں، جو زمین پر فصلیں لگاتے ہیں، ایک طبقہ وہ بھی ہے. وہ میں نے ضمناً کہا، اور پھر فرمایا کہ ان کے مزاجوں کو سمجھو گے اور پھر اس کے مطابق، اور پھر فرمایا ان طبقات میں 9 طبقات میں سب سے زیادہ قابل توجہ جو طبقہ ہے وہ طبقۃ السفلی ہے. مولا علی کا جملہ طبقۃ السفلی، طبقۃ السفلی یعنی فقراء.
مساکین، جی جن کے پاس صبح روٹی کھا لی تو رات کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے آج کھا لیا تو کل کے لیے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مالک ان کا خیال رکھنا جو طبقۃ السفلی ہے۔ تم سب کے لیے اگر ایک وقت قرار دو تو ان کے لیے دن میں 2 وقت قرار دینا، ان سے بار بار ملنا، اور اتنا پیار ہے علی کو۔ اچھا دیکھیے، اصل مسئلہ، اصل دولت کیا ہے؟ پیسہ، زمین، گاڑی، بنگلہ، گھر، یہ پیسہ اور دولت نہیں ہے۔ اصل دولت ہے اعتماد، خود اعتمادی۔ خود اعتمادی سے بڑھ کر دولت نہیں ہے۔ جو 100 روپے بچا کر آ رہا ہے اور خود اعتماد ہے، وہ اس سے اچھا ہے جو 10 لاکھ بچاتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی، تناؤ اس کے دماغ پر سوار ہے۔ یہ اس سے اچھا ہے جو 100 روپے بچا کے چین سے سو رہا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، مجھے کسی کو جواب ہی نہیں دینا۔ مولا علی نے فقیروں کو اعتماد عطا کیا، فقیروں کو اعتماد عطا کیا، اتنا اعتماد دیا، تھک تو نہیں رہا؟ مولا نے فقیروں کو اتنا اعتماد عطا کیا کہ مالک اشتر جیسے زمیندار جاگیردار، مالک اشتر بڑے خاندانی سرداروں میں سے تھے اپنے علاقے کے، یمن کے، مالک اشتر جیسے صاحب ثروت مولا کے صحابی کہتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اصل بات جو میں کرنے جا رہا تھا، جس کے لیے میں نے 4-6 جملے آپ کو اور ہدیے کر دیے، اس خط میں توجہ چاہوں گا شاہ صاحبان سے، اس خط میں مولا علی نے ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا ہے۔ خط اگر A4 سائز پر آپ پرنٹ نکالیں گے نا تو تقریباً 3 صفحوں کا خط نکلے گا۔ اگر 15 کے فونٹ کے اوپر نکالیں گے، 17 کے فونٹ پہ، 18 کے فونٹ پہ نکالیں گے تو 4 صفحوں کا بن جائے گا۔ جی 4 صفحوں کا لے لیجئے A4 سائز میں۔ اس 4 صفحوں کے خط میں مولا کائنات نے ایک قرآن کی آیت سے بھی دلیل نہیں پیش کی۔ میں تو ابھی اگر آیتیں نہیں پڑھوں تو آپ کہیں گے تقریر کیسی تھی، قرآن ہی نہیں پڑھا۔ میں اگر حدیثیں نہ پڑھوں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے ہیں، کوئی حدیث ہی نہیں آتی۔ مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی قرآن جانتا ہے؟ جو خود مجسم قرآن ہو، جو خود بولتا قرآن ہو۔ تو مولا کو تو سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں اس میں لکھنی چاہیے تھی۔ ایک آیت بھی مولا نے اس خط میں نہیں لکھی، ایک حدیث بھی نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ علی خط لکھ رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، مجھے موقع مل رہا ہے کچھ کہنے کا۔ علی خط لکھ رہے ہیں معاشرے میں حکومت کرنے والے حاکم کے لیے، اور معاشرے میں تو مسلمان بھی رہتا ہے، ہندو بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، یہودی بھی رہتا ہے۔ اگر علی نے خط لکھا ہوتا قرآن کی آیتوں سے تو مسلمان کہتا یہ میرے لیے لکھا ہے، ہندو کہتا میرا اس سے کیا واسطہ ہے، عیسائی کہتا یہ میرے لیے تو لکھا ہی نہیں ہے، میں قرآن کو مان نہیں رہا، علی نے قرآن سے آیتیں پیش کی ہیں۔ علی مولا نے ایک آیت بھی نہیں لکھی، ہندو بھی آج کہہ رہا ہے یہ علی نے میرے لیے لکھا ہے، عیسائی بھی آج کہہ رہا ہے، کوفی عنان کون ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے لیے لکھا ہے۔ جی راجیو گاندھی نے ہندوستان میں اس خط کو چھپوایا، وہ نسخہ بھی میرے پاس ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس خط کو چھپوا کر پرنٹ اس کا عام کروایا اور کہا اگر حکومت کامیاب چلانی ہے تو علی کو پڑھو۔ یعنی 1400 سال پہلے جو علی نے مزاج بتایا آج بھی مزاج وہی ہے۔ جی گورنر جہادات خان تھے ہمارے سندھ کے اندر، گورنر تھے سندھ کے، اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ اور بڑے افسران اس کو چھپواتے رہے ہیں اس خط کو۔ ہم نے موجودہ جو ابھی حکومت کچھ وقت کے لیے ہٹی ہے، انہیں بھی، خان صاحب کو بھی میں نے جب انگریزی میں علامہ رشید ترابی کا خط دیا، یعنی علامہ رشید ترابی نے جو انگریزی ترجمہ، قائد اعظم کو اردو پڑھنا نہیں آتی تھی تو انہوں نے فرمایا علامہ رشید ترابی سے کہ مجھے انگریزی ترجمہ کروا کے دو، تو خود علامہ رشید ترابی نے جو انگریزی ترجمہ کیا تھا وہ قائد اعظم کو دیا گیا۔ تو قائد اعظم کو دیا ہوا ترجمہ وہ میں نے ابھی پچھلے دفعہ جب خان صاحب کو دیا تو مجھے یہ کہہ کر انہیں خوشی ہوئی، کہنے لگے کہ میں اردو میں اس کو بہت سمجھ کے پڑھتا تھا، یہ مجھے زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ صدر ہمارے مسلک کا ہو، وزیر اعظم ہمارے مسلک کا ہو، ہمارا تو سیدھا سا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق لے کے چلو، پاکستان کو قانون کے مطابق لے کے چلو، پیشہ ورانہ انداز سے، پروفیشنل انداز سے لے کے چلو۔ جب ہر چیز پیشہ ورانہ انداز سے چلے گی تو کوئی مسئلے ہی نہیں رہیں گے لوگوں کے۔ ہم فرقہ واریت کی باتیں نہیں کر رہے۔